تو اس وقت ایوب خان کی حکومت تھی کہ محمد ایوب خان صدر پاکستان ایوان صدر راولپنڈی. تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ تو تمہارا ملک تھا مغلوں کا، ہم بادشاہ تھے، وہ حکومت چھوڑ ایوب خان، حکومت چھوڑ، حکومت ہمارے والے کا. تو مجھے کہا تو مجھے مروائے گا، تو میرا پوتا مجھے مروائے گا یار، بابے جمعہ کے پوتے، تو خدا کا نام لے. آگے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اس بچے کا، انہوں نے کہا اوے چودھری تو وہی نہیں ہے، وہ امتحان دینا میں نہیں. انہوں نے کہا یار تو پہلے پڑھ، بڑا آدمی بن. تو اس وقت ایوب خان کی حکومت تھی. تو میں اس دوران بزرگوں سے بھی سنا، لوگوں سے بھی سنا، اور کتابوں میں بھی پڑھا کہ ہندوستان پر مغلوں کی حکومت تھی اور وہ حکومت انگریزوں نے لے لی. انگریز جاتے ہوئے آدھی حکومت دے گئے، 3/4 انڈیا کو دے گئے، باقی پاکستان کو دے گئے. تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ تو تمہارا ملک تھا مغلوں کا، ہم بادشاہ تھے، تو یہ ہمیں واپس ملنا چاہیے، جیسے ہماری زمین ہوتی ہے ایسے ہمارا یہ اپنا ملک تھا. تو میں نے یہ کیا کہ بھائی میں نے وہ قرآن آیتیں لکھ، حدیثیں لکھ، کتابوں سے تاریخی واقعات لکھ. وہ جو تو یہ پیپر دینے والا تا ہوتا ہے نا کاغذ، یہ کاغذ لسوڑے کے ساتھ جوڑ کے نا، جتنا یہ آپ کا کمرہ ہے نا اتنا چیڑا میں نے وہ بنایا خط، کئی مطلب صفحے کا، اور اس کا وزن تھا ½ کلو. وہ ½ کلو میں نے خط ایک لفافے میں ڈالا، اس لفافے پہ لسوڑے لگائے، پھر اس پہ پتہ لکھا کہ محمد ایوب خان صدر پاکستان ایوان صدر راولپنڈی. تو وہ میں نے نا جناب بھیج دیا ان کو. اگر تو استاد جی اس کو دیکھ لیتے تو نہ جانے دیتے، لیکن میں نے ٹکٹیں لگا کے نا استاد جی کو پتہ نہیں لگنے دیا، ڈاکیے کو ڈاک میں ڈال دیا. تو کچھ دنوں کے بعد جناب ہمارے اسکول کی انکوائری شروع ہو گئی کہ یہ اسکول سے کون سا ماسٹر ہے جس نے صدر پاکستان کو خط لکھ دیا. اور آخر میں نے کہا یہ ہماری حکومت ہمارے والے کرو. تو حکومت چھوڑ ایوب خان، حکومت چھوڑ، حکومت ہمارے والے کا. ہیڈ صاحب کی بڑی عزت تھی اوپر محکمے میں. تو محکمے کے افسر آئے، انہوں نے کہا یار کہ تمہارے کون سا تمہارا اسکول ماسٹر ہے جس نے ایوب خان کو خط لکھ دیا. انہوں نے سارے ماسٹروں کو بلایا تو سب نے کہا جی ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی، ہم پاگل ہیں، ہم نے ایوب خان کو خط لکھتے پھریں. تو وہ جو نا ماسٹر جو تھے نا اپنا عبدالغفور صاحب، تو انہوں نے کہا وہ جو پاٹے خان ہے نا شاہ جی آپ کا پوتا، یہ اس کا کام ہوگا. انہوں نے کہا اس نے کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب اس کو دیکھتا تھا نا وہ لسوڑا بھی تھا اسکول میں، تو اس کے لسوڑے توڑ کے میں جوڑتا رہتا، وہ لسوڑے توڑ کے نا لکھتا تھا پھر جوڑتا رہتا تھا. تو پھر وہ میں اس سے پوچھتا تھا کیا کرتا تھا، کہتا نہیں جی میں استاد جی یہ لکھ رہا ہوں وہ کروں. وہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں 100 سب کے بنتے ہیں کہ 50 بندے اس کا سکھاتا ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا، تو انہوں نے شاہ جی نے کہا کہ تو نے ایوب خان کو خط لکھا ہے. مجھے کیا پتا تھا کیا قیامت اتری ہوئی ہے اس استاد پر، اسکول پر. تو میں نے انہیں کہا جی لکھا ہے، میں نے تو ایوب خان کو کہا حکومت ہمارے والے کرو. تو مجھے کہا تو مجھے مروائے گا، تو میرا پوتا مجھے مروائے گا یار، بابے جمعہ کے پوتے، تو خدا کا نام لے، تجھے اسکول سے نکال دیا، تو فوج میں نوکری کالے کا حال چلا لے گا، میں کیا کروں گا. وہی انصاری صاحب انکوائری کے لیے آ گئے جنہوں نے تمہارا امتحان لیا تھا. آگے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اس بچے کا، انہوں نے کہا اوے چودھری تو وہی نہیں ہے، وہ امتحان دینا میں نہیں. انہوں نے کہا یار تو پہلے پڑھ، بڑا آدمی بن، تو پھر تو حکومت دینا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ ایوب خان سے حکومت لینے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے کہا بھی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ تو پڑھائی کرے اور تو فوج میں بھرتی ہو جائے اور ترقی کر کے جنرل بن جائے. تو جب جنرل بن جائے تو تجھے فوجوں کا سربراہ بنا دی جائے، جو فوج کا سربراہ بنے تو مارشل لگا دے، قبضہ کر جائے ملک پر. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تو پڑھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، الیکشن لڑے اور MNA بنے، اور جو ہے اس ذریعے سے اسمبلی میں پہنچے اور پھر اسمبلی کے زور پر حکومت پہ قبضہ کرے. میں نے کہا چلو جی آج سے یہ کرتے ہیں ٹرائی کہ یہ دونوں کام کرتے. جون سا بھی دور لگ گیا. تو بعد میں پھر وہ وقت بھی ایسے ہی ہم سیاست میں آ گئے. مجھے کہا اپنا کئی عزیزوں نے کہا کہ جی آپ کمیشن لے لیں. تو میں نے کہا کہ نہیں یار بات یہ ہے کہ وہاں مجھے نا پابند زندگی گزارنی پڑے گی، میں نے پابند زندگی نہیں گزارنی. وہ سب سے کمال کی شخصیت تھی نا ہمارے اسکول میں، وہ تھے ماسٹر عبدالغفور. وہ جرم کالا گجراں کے تھے اور مہاجر برادری سے تھے. وہ کمال کے استاد تھے، انہیں بچے بھی وہاں رکھے ہوئے تھے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آپ نے اسکول ٹائم کے بعد جو ہے نا بیٹھنا ہے، مجھ سے پڑھنا ہے. ڈھکانا ان کے پاس تھا
تو اس لیے وہ انہوں نے بیٹھنا ہوتا تھا تو ڈاکخانہ کافی بڑا تھا، ساتھ کے گاؤں میں بھی ڈاک آتی تھی، تو وہ اسکول میں ہی انہوں نے ڈاکخانہ رکھا ہوا تھا، تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے، تو وہ ہمیں کہتے تھے جو آپ لوگ گاؤں سے آتے ہیں نا اپنا کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بہانہ لگایا کہ میں تو آج کھانا نہیں لایا، میرا دل تھا کہ چلا جاؤں، تو انہوں نے کہا آپ ایک لڑکے کو بلایا کہ اس کو میرے گھر لے جاؤ، تو میں ان کے گھر گیا، تو ان کے گھر میں بکری بندھی تھی، اور وہ بکری کا دودھ جو تھے نا وہ ان کے بچے اور ان کے گھر والے استعمال کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا، ایک بالکل سنگل کمرہ اور چھوٹا سا سین جو انہوں نے وہاں مفتی لیا ہوا تھا، تو بڑی مدریبل وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے میں نے زبان پہ کبھی شکوہ نہیں دیکھا۔ میں نے اتنا پابند سوم و صلات، اتنا اپنے پروفیشن کے ساتھ کمیٹڈ بندہ، اتنا نیک اور اتنا لائق کہ جو انہوں نے ہمیں سائنس، کمال کی وہ شخصیت تھی کہ ایک طرف وہ سائنس پڑھاتے تھے، دوسری طرف فارسی پڑھاتے تھے، یعنی اگر دو مضمون متضاد ہیں۔ جو ہم نے ان کے پاس فارسی پڑھی ہے وہ آج بھی ہمیں کام آتی ہے، جو ان کے پاس ہم نے سائنس پڑھی ہے وہ آج بھی ہمیں کام آتی ہے، اتنے وہ لائق تھے اور اتنے محنتی تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ پوتنی دیا وہ کر کے بلاتے تھے، اور وہ پکڑ کے نا مطلب ایسے گردن سے ساتھ پھینٹی لگاتے تھے۔ مجھے تو نہیں پڑتی تھی اس لیے کہ الحمدللہ میں تو پڑھائی میں ٹھیک تھا۔ تو میں ان کے جب گھر گیا نا تو انہوں نے، لڑکے نے جا کر بتایا ان کی بیگم کو، اس نے کہا کہ میں روٹی لینے آئے استاد جی کی، وہ روٹی لے کے جاتے تھے، وہ اسکول میں کھاتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو روٹی کھلا دیں، میں آج روٹی نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو روٹی نہ بھیجوں، بچے بیٹھ، تجھے نہیں میں پکا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے روٹی پکا کے دی، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یار میں نے ایسے ہی چھٹی لینے کے لیے غلط کام کیا، مجھے گھر سے اپنی روٹی لے کر نہیں تھی، ہم روٹی اپنی باندھ کے لیتے تھے۔ وہ ہماری والدہ محترمہ جو گھی میں روٹی پکا کے نا پروٹھا ساتھ اکثر کبھی اس میں گڑ رکھ دیتی تھی، اور جس دن سمجھتے تھے کہ آج گڑ نہیں ہے تو اس دن وہ پیاز رکھ دیتی تھی، بڑا مزیدار ہوتا۔ تو وہ میں نے ان کا روٹی کھائی، میرے اس روٹی کا یہ اثر ہوا کہ وہ ان کی بیوی ہماری ماں بن گئی، ان کے بچے ہمارے بھائی بن گئے، اور استاد ہی تو ہمارے روحانی باپ تھے ہی نا۔ وہ مرتے دم تک میرے ان کے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ رہا۔ وہ جان جیل میں جب آ گیا تو یہاں وہ کالا گجرا میں ہی فوت ہوئے، کہ ان کے بیٹا نثار، ایک اعجاز، ایک بیٹا ان کے جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا، لیکن اس کے بچے بھی آگے ترقی کر گئے، تو وہ اعلیٰ عہدوں پر گئے ہیں، ان کی اولاد بڑی ترقی کی ہے۔ تو بڑا محنتی استاد تھے، آج کل کے وہ استاد ملتے ہی نہیں ہیں۔ آج تو ٹیوشن پہ آئے تو تبھی وہ شگر بھی کہتے ہیں کہ میں نے پیسے دیے ہیں، استاد بھی کہتا ہے کہ میں مزدوری لے رہا ہوں، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایک کھانے کے روادار نہیں ہوتے تھے ہمارے ساتھ، الٹا ہمیں کہتے تھے کہ پڑھو پڑھو پڑھو۔ یہاں بھی وہ میرا جو تھا نا شوق، جو پیچھے سے آیا تھا تعلیم، اخباروں کا اور سیاست کا، تو وہ مجھے یہاں بھی میرا وہ زندہ رہا اسکول میں، کہ یہاں بھی وہ ایک میجر دیوان صاحب تھے، ان کے پاس کوستان اخبار آتا تھا نا، نوائے وقت اخبار آتا تھا، نوائے وقت اخبار میں بھی بچوں کا صفحہ ہوتا تھا، ہم وہ بھی صفحہ نکال لیتے تھے ان کے، میں نے ماسٹر جی کے بچوں کو بھی ساتھ ملا لیا، پھر ہم اس میں لکھتے تھے۔ اچھا ایک کالم ہوتا تھا اپنا قلبی دوستی، تو وہ لڑکوں کے نام ہوتے تھے، لیکن میں قلبی دوستی چاہتا ہوں، میری عمر اتنی سال ہے، میری جماعت میں پڑھتا ہوں، میں نے لے کر نہ خاطر لکھ دینے قلبی دوست بنانے،